अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो रज़ाई इलाही से वफात पा चुके हैं। आप एक नडर और दबंग किस्म के एक सरबराह के तौर पर सामने आए। आपकी जो सबसे पहले जो आप लोगों ने आपको स्क्रीन पे देखा तो आप 2017 में एक बहुत बड़े एक रैली की रहनुमाई करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़े और फिर देखते ही देखते बहुत सारे लोगों के दिलों में आप घर कर गए और उसके बाद से फिर आप मुसलसल मीडिया की किसी न किसी हवाले से जीनत बने रहे। आपने इस तहरीक का आगाज पहले तो मुमताज़ कादरी की जो शहादत है उस हवाले से आपने बड़ी अपनी आवाज़ उठाई और आपने उसके बाद फिर जब दूसरा मरहला जब आपको दोबारा लोगों ने देखा तो आप उस वक़्त जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो तरमीम की जा रही थी खुफिया तरीके से, जो पहली साबका हुकूमत ने जो किया, उस हवाले से जब आपने बड़ी पुरजोर अपनी तहरीक शुरू की, अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने कुछ मुतालबात सामने रखे, तब भी बहुत सारे लोगों ने आपकी हमायत की और आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। और अब तीसरी मरतबा जब पिछले ही दिनों एक जो फ्रांस के अंदर, जो यूरोप के अंदर जो गुस्ताहाना खाकों की इशात का मामला बना, तो आपने फिर अपनी आवाज़ बुलंद की और फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया। उसी दौरान आप उससे पहले आप बीमार थे, अलील थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस धरने की क़यादत की और अपना वक्त जो है वो निकाला। और उसके कुछ रोज़ बाद आप उस बीमारी की वजह से, जो कि आप पहले से बुखार में मुब्तला थे, उसकी वजह से जो है वो आप रज़ाई इलाही से वफात पा गए। ये जो सदमा है ये न सिर्फ उनके जो मेंबरान हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपके साथ, आपके तरीका कार के साथ बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, जिस तरह मुझे भी उनके इस तरह से एहतजाज करने पे, जो कि आप अपने ही मुल्क की रियासत को अगर आप उसका पहिया जाम कर दें, अगर आप रोड ब्लॉक कर दें, लोगों को जो आम जो लोग हैं उनके आने जाने के लिए मुश्किलात पैदा करें, तो इस पे हमें भी इख्तिलाफ था, लेकिन उनके नज़रिए से और जो उनका मिशन था उससे किसी को भी इख्तिलाफ हरगिज़ नहीं था और ना होगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब एक ऐसे दलेर और नडर एक सरबराह के तौर पे सामने आए जिन्होंने दीन के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए और आका की नमूस के लिए जो आवाज़ उठाई, इससे कबल बहुत कम लोगों ने उठाई। और जितनी बुलंद और पुरजोर आवाज़ आपने उठाई, शायद ही अब इस तरह की आवाज़ फ्यूचर में भी हमें सुनने को मिले। आपने न सिर्फ मुल्क के अंदर जो लोग गद्दार बैठे हुए हैं उनको ललकारा, बल्कि जो बाहर की दुनिया में यूरोप और दूसरे ममालिक के अंदर जो गुस्ताख बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम को जो बदनाम करने की कोशिश की या हमारे प्यारे आका की शान में गुस्ताखियाँ की, उनको भी बबांगे दल ललकारते रहे। और उनका प्रेशर जो था बहरहाल उस बाहर की दुनिया ने ज़रूर लिया और वो उनसे डरते भी थे। हमें इसका बेहद अफसोस रहेगा कि बहुत सारे जो इस्लामिक ममालिक हैं वो अपनी आवाज़ उस तरीके से बुलंद नहीं कर सके जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ये खिदमात जो हैं वो हमेशा और तक क़यामत याद रखी जाएंगी कि उन्होंने बहुत से वक़्त में जो अपना वक़्त नमूस रसालत की जो उसके लिए जो वक़्फ़ किया, जो आवाज़ बुलंद की, वो रहती दुनिया तक बहुत सारे लोगों की कानों में गूंजती रहेंगी। और जो उन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से आवाज़ बुलंद की, वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत है, उसको भी याद रखा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या हमें ऐसा कोई सरबराह, कोई ऐसा लीडर जो दबंग अंदाज में
جو آقا کی حرمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، جو آقا کی نموز کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر دے اور للکارتا رہے دشمنان اسلام کو، کیا ہمیں ایسا کوئی دیکھنے سننے کو ملے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ قاری احمد حسن حسین حسینی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بتائیے گا قاری صاحب کہ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا ایک صدمے اور دکھ کی بات ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس تحریک کو چلایا، آگے بڑھایا، بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا، اور ناموس رسالت کے متعلق جو ہے اپنی آواز کو بلند کیا، اور ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ خلا کبھی پورا ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جابر بھائی، یقیناً قبلہ امیر المجاہدین کا اس طرح اچانک دنیا سے رخصت ہونا تمام امت مسلمہ اور بالخصوص ملک پاکستان کے غلامان رسول و عشاقان رسول کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ حضور کی حرمت اور ناموس کی خاطر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والا شیر آج ہم میں نہیں رہا۔ بچوں، جوانوں اور بزرگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی روح پھونکنے والا عظیم قائد ہم سے رخصت ہو گیا۔ جابر بھائی، اس مرد قلندر نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ناموس آقا و تحریک ختم نبوت پر وقف کر رکھا تھا۔ نہ دن دیکھا نہ شام، جب کبھی حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا تو اس مرد قلندر کو اس معذوری کی حالت میں بھی سب سے آگے پایا، اور اس مرد قلندر کی للکار نے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ ملک پاکستان سے باہر دشمنان اسلام کی نیندیں حرام کر دی تھی، عالم کفر پر لرزہ طاری کر دیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز صدیوں تک بابا جی کی للکار دشمنان اسلام پر کاری ضرب بن کر برستی رہے گی۔ اور جابر بھائی، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو مرتا وہ شخص ہے جس کا نظریہ ختم ہو جائے، جس کی فکر ختم ہو جائے، مگر بابا جی تو گلی گلی، نگر نگر، ہر چھوٹے بڑے تک اپنا نظریہ منتقل کر گئے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آج ہر گلی، ہر نگر میں، ہر بچے کی زبان پر یہ نعرہ عام ہے کہ آقا آپ کی ناموس پر ہمارے دل بھی حاضر، ہماری جان بھی حاضر۔ جی قاری صاحب، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علامہ خادم رضوی صاحب نے جس طریقے سے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ گستاخان رسول جو ہیں ان کو للکارا، اور ان کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہوا اس پہ، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا اور دبنگ قسم کا ہمارے پاس کوئی اسلامی ایسا کوئی لیڈر ہے پاکستان کے اندر موجود ہے جو اس مشن کو اسی طریقے سے لے کے آگے چلے، جو اسی طرح سے للکارے دشمنوں کو، غداروں کو؟ کوئی اس وقت کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ دوسرا میں اسی میں سوال ایڈ کروں گا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں ان کو جو ہے وہ چن لیا گیا اس تحریک کے لیے، ان کو امیر مقرر کر دیا گیا، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ابھی اتنے میچور نہیں ہیں؟ اور بھی بہت سارے بڑے بڑے برگزیدہ لوگ جو پارٹی میں جو تحریک میں شامل ہیں، ان میں سے کسی کو چن لیا جاتا تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ ابھی آپ اتنی ایج کے نہیں ہیں، اس عمر میں نہیں پہنچے، ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں تھا کہ اگر تحریک میں سے ہی کسی اور کو یہ موقع دیا جاتا کہ وہ میچورٹی کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھتا؟ کیا کہیں گے؟ جی جابر بھائی، یہ تو تحریک کے عہدیداران کا فیصلہ ہے،
اور ہم سے بہتر وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مگر جہاں تک میں نے دیکھا، چونکہ قبلہ امیر المجاہدین سے لوگوں کی محبت اور عقیدت والہانہ ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو وقتی طور پر یہ فیصلہ بہت اہم فیصلہ اور اچھا فیصلہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے صاحبزادہ صاحب کی، تو صاحبزادہ صاحب بظاہر عمر میں کم ہیں، مگر وہ ہر لمحے ہر پل قبلہ امیر المجاہدین کی زیر تربیت رہے، ان کے زیر سایہ رہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کافی سمجھدار ہیں، اور اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً وہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے والد گرامی کے مشن کو لے کر چلیں گے، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ اس تحریک لبیک کو، اس کے مشن کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ اور آخر میں جابر بھائی، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج ایک عاشق رسول کے حوالے سے پروگرام کر کے اپنے غلام رسول ہونے کا حق ادا کیا، اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کے محبت رسول میں، عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مشن کو چلانے کے جو انہوں نے اپنے بیڑا اٹھایا خادم صاحب نے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور آئندہ ہمیں اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر ایسے لوگ سامنے آئیں جو دشمنان اسلام کو اور غداروں کو للکار سکیں، ان کو روک سکیں، ان کو لگامیں ڈال سکیں۔ ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور یہ بحیثیت مسلمان ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم پہ یہ فرض ہے، ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ہر اس بھونکنے والے کو روک سکیں، اس کو لگامیں ڈال سکیں جو اسلام کے خلاف بولے، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خدا نخواستہ اگر کوئی ان کو گستاخی کرے تو ہم اتنی ہمت اور طاقت، ایمانی قوت رکھتے ہوں کہ ہم انہیں روک سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہے، جدا دل کرے گولی مار دے، جدا دل کرے کتیا مار دے، جدا دل کرے مینو زہر دے دے، جدا دل کرے مینو جیل چ لے جائے، جدا دل کرے مینو میرے تے دہشت گردی دے مقدمے بنا کے مینو جیل چھوٹ دے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی کی۔ جب حضور کے خاکوں کا اعلان ہوا اور تم جناب اس کے لیے کوئی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بتاؤ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ وہ کلمہ میری آخری بات تواڈے سامنے، سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے، اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ بس میری تواڈے نال ایک آرزو ہے، جدوں قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں، جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اور ساڈا کوئی مقصد نہیں، نہ اسی تواڈے کو کچھ لینا ہے، نہ اسی تانوں کچھ دینا ہے۔